السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سن میرے دل ڈرامے کے اگلے قسط کی بات کریں گے، جس میں کہ بلال عبداللہ جو ہے وہ صدف کے بھائی کو لے کر چلا جاتا ہے باہر علاج کے لیے، اور وہاں پر بہت پر امید ہے اور اس کو کال کر کے بتائے گا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو کر آپ کے پاس واپس آئے گا اور آپ کو یقین رکھنا پڑے گا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھ سے زیادہ تو صدف کو یقین ہے آپ پر، اور صدف بھی جو ہے وہ آہستہ اس سے متاثر نظر آتی ہے اور اس کے اچھے بیہیویئر کو سے کافی حد تک وہ اسے ایڈمائر کرنے لگی ہے، اور رمشا اسے منع کرتی ہے کہ اسے منع کرے گی کہ تم بلال عبداللہ سے دور رہو، کیونکہ اس کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس طرح شک بھی کرتے ہیں، جس کے جواب میں صدف کہے گی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ میرے اس وقت میرے کام آیا ہے کہ جب میں ہر طرف سے مایوس تھی اور اس نے بہت مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے۔ اور اسی طرح اب آہستہ آہستہ اس کو وہ صدف اور صدف جو ہے وہ بلال عبداللہ سے متاثر ہو رہی ہے۔ اس طرح اسی ڈرامے آج کی قسط میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ عمار جو ہے وہ اس نے خودکشی کی کوشش کی، اس نے نیند آور گولیاں کھا لی، اور اس کا کردار بھی کچھ کنفیوز سا نظر آ رہا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی، اور جو رمشا ہے وہ کافی حد تک اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، اس کو ہمدردی بھی کرتی ہے، اس کا ساتھ بھی دیتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی خبریں بھی لا کر دیتی ہے کہ وہ اب اس سے ملی ہے، اب اس نے اس سے چھٹی بھی لے لی ہے، اب وہ اس کے ساتھ پھر اس کے آفس میں گئی ہے، تو یہ ساری رپورٹیں بھی اس کو دیتی رہتی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اس کو تسلی بھی دیتی رہتی ہے۔ اب یا تو وہ ڈبل گیم کھیلنا چاہتی ہے کہ وہ اس سے بدظن بھی کرنا چاہتی ہے، اور شاید اس کو اپنی طرف اٹریکٹ بھی کرنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ اس سے ہمدردی بھی محسوس کرتی ہے۔ رمشا کا کردار بھی کافی کنفیوز کردار لگ رہا ہے اس میں، کیونکہ وہ کبھی تو لگتا ہے کہ وہ بلال عبداللہ میں انٹرسٹڈ ہے، اور اب وہ لگتا ہے کہ اس کو عمار سے بھی ہمدردی ہو رہی ہے، اور عمار میں دلچسپی بھی ہے اس کو، کیونکہ وہ صدف کو بھی اس بات پہ بہت سمجھاتی ہے۔ ایک طرف وہ اس کو کہتی ہے کہ تم بلال عبداللہ سے پیچھے چھوڑ دو، اس سے نہ ملا کرو، کیونکہ اس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے اور وہ لڑکیوں کو پھنساتا ہے، اور وہ لڑکیوں کو پسند نہیں کرتا بلکہ وہ ان کو پھنساتا ہے۔ اور پھر دوسری طرف وہ عمار کو بھی یہی کہتی ہے کہ تم دیکھو، تم اس کو چھوڑ دو، اور وہ تم سے مذاق کر رہی ہے، وہ تمہیں سیریسلی نہیں لیتی، اور وہ تمہارے ساتھ ہمدردی نہیں رکھتی۔ تو اس طرح سے اب دیکھنا یہ ہے کہ رائٹر نے کس کو کس ٹریک پر چلانا چاہ رہے ہیں۔ اس ڈرامے میں ابھی تک کردار جو ہیں، اداکار جو ہیں، وہ اپنے طور پر تو اداکاری کا اچھا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن جو کہانی ہے وہ کافی کمزور نظر آ رہی ہے۔ ابھی اس میں ہمیں وہ اٹریکشن نظر نہیں آ رہی ہے کہ جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور باندھ کر رکھتی ہے، کیونکہ ایک طرف انہوں نے ایک ٹریک چلایا کہ بھائی بیمار ہے اور اس کی ہمدردیاں بھی حاصل کرنے کی کوشش کی، پھر اسی دوران باپ کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ قسطیں شروع میں کافی متاثر کن رہیں، اور مایا کی اداکاری نے بھی، صدف جو کردار ادا کر رہی ہے اس کی اداکاری نے بھی لوگوں کو متاثر کیا۔ پھر بیٹے کا کردار بھی اچھا لگا کہ اس کا میچور انداز، اس کا بولنا، اس کی باتیں کرنا اور اداکاری اچھی تھی، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ بہت ایک ہی بات کو اور ایک ہی چیز کو بہت زیادہ لٹکایا جا رہا ہے، اور اس کے علاج کو، اس کے لیے پیسے مانگنا، اس کے لیے مدد لینا، سب کچھ، اور پھر دوسروں سے چھپانا، یہ سب چیزیں کچھ تھوڑی معیوب سی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ایک لڑکی اگر کسی سے ہیلپ لیتی ہے اور ہیلپ وہ لے رہی ہے اپنے بھائی کی بیماری کے لیے، تو اپنے جو اس کے کولیگ ہیں، جو اس کے کلاس فیلوز بھی رہ چکے ہیں، اس کے بیسٹ فرینڈ بھی رہ چکے ہیں، ان سے اتنا راز اور اتنا پردہ رکھنے کی کوئی ضرورت تو نظر نہیں آتی تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے اس کہانی کو، کیونکہ آخر خلیل الرحمن قمر ہیں جو کہ بہت بہترین رائٹر ہیں اور بہت اچھے انداز میں اپنا ڈرامہ چلاتے ہیں، اور ان کے ڈائلاگز اور ان کی ساری چیزیں لوگوں کو بہت متاثر کرتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان سب کا بھی وہ آگے کوئی نئی لاجک جو ہے وہ پیش کر سکیں کہ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا، کہ اس لڑکی نے اپنی عزت تو داؤ پہ لگا دی ہے، اور وہ سب کی نظروں میں جو ہے وہ اپنا کریکٹر بھی اس کا لوز ہو گیا ہے، اور سب لوگ اس کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔
لیکن وہ کسی کو یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کے لیے ہمدردی لینے آئی تھی اور میں اپنے بھائی کے علاج کے لیے ان سے مدد مانگ رہی تھی۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب یہ آگے چل کر یہ ڈرامہ اس کی سٹوری جو ہے وہ کس طرف چلی جاتی ہے، کیونکہ ہم نے ٹیزرز میں بہت سے ٹیزرز میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا ہے ہم نے، صدف کو اور بلال عبداللہ کو، اور ایسا پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے ان کی شادی ہو چکی ہے، دولہا دلہن کے روپ میں بھی ہیں، اور کیا میں آگے چل کر اس طرح کے حالات ہو جائیں گے کہ جب اس کا بھائی علاج کروا کے واپس آ جائے گا تو پھر ظاہر ہے اس کو اتنا بڑا جو احسان اس نے وہ کر رہا ہے صدف پر اور اس کی فیملی پر، تو اس کے جواب میں اگر وہ اس کو پرپوز کرے گا تو وہ یقیناً اس کو انکار نہیں کرے گی، کیونکہ اب بھی وہ اس سے کافی متاثر نظر آتی ہے، اور یقیناً متاثر ہونے کی وجہ بھی ہے کہ اگر آپ اس مشکل وقت میں جب آپ موت سامنے کھڑی ہو اور آپ کو زندگی کی امید دے دی جائے اور زندگی کی طرف آپ کو ہاتھ پکڑ کر لے جا رہا ہو، تو یقیناً آپ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے اور آپ اس کی ہر بات ماننے کو تیار بھی ہو جائیں گے۔ تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے اور ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ صدف جو ہے وہ اب بلال عبداللہ کے رحم و کرم پر چلے گی اور وہ جیسا چلانا چاہے گا اس کو وہ چلے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ کہانی آگے چل کر کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ یقیناً کوئی اچھا اور دلچسپ ہی کریکٹر آئے گا اس میں اور آگے کہانی چلے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ جینٹل مین کی طرح جس کا بہت زیادہ ہائپ تھی اور اس نے لوگوں کو، ناظرین کو بہت مایوس کیا۔ سون میرے دل کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اچھی کاسٹ ہے، اچھی کہانی لگ رہی ہے اور اس کو اچھے ہی انداز میں آگے چلنا چاہیے۔ دیکھتے رہیے خوبصورت ڈرامہ سون میرے دل۔